ہیں۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ اصل میں بس درقی کا سوال کیا تھا، ہمارے بھائی عبداللہ بٹ صاحب نے گروپ میں سوال کیا تھا، اس کا میں نے تھوڑا جواب دے دیا۔ باقی حضرات کے لیے بھی یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے فاطمہ تو اوپر لکھا ہوا ہے، اور ابراہیم ہے، اسحاق ہے، داؤد ہے، یعقوب ہے۔ اب یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر نہ الف لام آ رہی ہے، نہ تنوین، دو پیش، دو زبر، دو زیر ان کے اوپر نہیں آتے۔ اور ادھر نیچے آپ الفاظ کو دیکھیے گا تو یہ بھی وہ الفاظ ہیں، یہ بھی انبیاء کے نام ہے۔ شعیب ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ لوط ہے، اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ ہود ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ نوح ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ سوال کیا تھا ہمارے عبداللہ بھائی نے گروپ میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرق ایسے ہی ہے۔ ان الفاظ کے لیے جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ غیر منصرف کا مطلب یہ کہ اس پہ الف لام نہیں آئے گی، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اور اس کے اوپر زیر نہیں آئے گی۔ یہ جو زیر لکھا ہوا ہے، اسحاقی، ابراہیمی، داودی، یعقوبی کبھی نہیں پڑھ سکتے آپ، فاطمتی کبھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ یہ مطلب اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے اور یہ لفظ اس کو منصرف کہیں گے، یہ غیر منصرف ہے؟ تو غیر منصرف منصرف کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کو ہمیں عربی زبان سے پتہ چلے گا۔ قواعد بھی ہیں اس کے، لیکن وہ بہت ایڈوانس لیول کی، بہت زیادہ ایڈوانس تو نہیں ہے لیکن انٹرمیڈیٹ لیول کی گرامر ہے، وہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی میں ایک آسان علامت بتاتا ہوں۔ جو نام ہے، جو سے عبداللہ بھائی نے ایک اور بات بھی کی کہ عجمی نام، ویسے تو لفظ ہود بھی عجمی ہی ہے، عربی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو عجمی نام ہے وہ اس طریقے سے غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی نام ہو اور آخر میں گولتا بھی ہو۔ جیسے حمزاتو ہے، یہ نام بھی ہے اور پھر اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ایک علامت اور ہے جو ہم انشاءاللہ آج پڑھنے والے ہیں، بلکہ آج اب ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں اپنا جو آج کا سبق ہمارا تھا۔ تو بس اتنا جواب تھا، یہ کانسیپچول اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کریں کہ بھائی، کیونکہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور الفاظ جب یا اصطلاحات یاد نہیں ہوتی تو پریشانی ہوتی کہ سمجھتے شاید ہمیں کچھ نہیں آ رہا، حالانکہ اصطلاحات تو صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سب کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آگے چل کے انشاءاللہ خود بخود معاملات آسان ہوں گے۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دوبارہ سے آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جو بھی جملہ ہوگا وہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں ابھی آپ حضرات کو بتا دینا چاحیے؟ کن تین چیزوں سے مل کے بنے گا؟ اسم، نکرہ اور معرفہ۔ اسم، فعل، حرف اور حرف، ٹھیک ہے نا؟ اس فعل اور حرف کو ابھی فی الحال ہم نے ٹچ نہیں کیا، لیکن اب وقت قریب آ چکا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ اس کو ہم نے ٹچ فی الحال نہیں کیا، ہم نے اسم کو لیا۔ اسم پھر ہم نے کہا کہ دو قسم کا ہے جی، کون بتائے؟ معرفہ ہے، یا جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، یا یہ نکرہ ہے جس کو کہ ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اوپر الف لام آتا ہے یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے۔ نکرہ وہ ہے کہ جو کسی کا نام بھی نہ ہو اور اس کے اوپر دو پیش، دو زبر یا دو زیر آتی ہو، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، تو یہ اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ پھر اس سے ہم نے سب سے سمپل فارم آف سینٹینس کہ دو الفاظ سے عربی زبان کے اندر جملہ بن جائے گا، اس پہ ہم نے کہا کہ جی سب سے پہلے ایک لفظ کو آپ لے کر آئیں معرفہ، اور پھر ہم نے کہا کہ جی دوسرے لفظ کو آپ لے کر آئیں جو کہ ہو نکرہ، تو پھر یہ ایک آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آسان سی مثال تھی، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، جتنی بھی آپ مثالیں پڑھے، احمدو، اب ہم نے احمدو ناجحون، ٹھیک ہے نا؟ ناجح پڑھ رہا تھا کامیاب کے لیے، کہ احمد کامیاب ہے۔ اب یہ ہے کا جو لفظ اردو میں ہے یہ عربی میں علیحدہ سے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے احمد از
a successful person. تو is آیا انگریزی زبان میں, احمد is a successful person. تو انگریزی زبان میں is آیا یا was آیا تو جا کے وہ اس نے ہے کا مفہوم دیا, یا was آئے گا تو تھا کا مفہوم دے گا, یا will be یا shall be آئے گا تو وہ ہوگا کا مفہوم دے گا. لیکن عربی زبان میں یہاں پر صرف معرفہ نکرہ سے یہ ہے کا مفہوم آ جاتا ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا بھائی سب کو؟ کسی نے کوئی پوچھنا تو نہیں ہے؟ کوئی پوچھ رہے بھائی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی قاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ بھائی آپ کی ویڈیو کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو میں بند کر رہا ہوں ویڈیو. جی جی میں نے تو شروع بھی نہیں کچھ کر رہا, دیکھ لیں بس. اسی کو کہتے ہیں تصرف. اچھا یہ کلیئر ہو گیا نا سب کو بھائی؟ ٹھیک ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ جہاں میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ پچھلا سبق ہمارا دہراتا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ کہیں پہ کوئی مسئلہ بیس میں آ رہا ہو تو آپ فوراً سے کہنے کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے یہ پڑھا, ہم نے عربی زبان کے اندر جنس کے اعتبار سے پڑھنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ وہ کانسیپٹ بھی ہمیں پچھلی نشست میں کلیئر ہو چکا ہے. وہ کیا کانسیپٹ تھا؟ بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی اگر عربی زبان کے اندر آپ مؤنث کو پہچان لیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. مؤنث کیا ہے؟ جو کسی مؤنث کا نام ہے, جیسے کہ مریم, اس میں کوئی علامت نہ ہو لیکن یہ نام ہے اس لیے, یا مؤنث کے ساتھ خاص ہو جیسا کہ لفظ حائض ہے, یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے, یا ہم نے پڑھا کہ اس کے آخر میں گول تا ہو, تو یہ اگر کسی بھی لفظ کا گول تا لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا بشرطے کہ کسی مرد کا نام نہ ہو. چوتھا ہم نے پڑھا کہ اگر اس کے آخر میں الف اور حمزہ یا اور الف آ جاتی ہو, اور الف اور حمزہ کا بھی ہم نے پڑھا کہ وہ الفاظ جس کے مذکر افعال کے وزن پر ہے, جیسے ابیض ہے, یہ افعالو کے وزن پر ہے. ابیض کا مطلب سفید ہے لیکن مذکر چیز کو ابیض کہتے ہیں. اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلاء کے وزن پر آتی ہے, اس کو ہم نے دیکھ لیا. بیضاء, خضراء, گنبد خضراء کا اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا. پانچواں ہم نے کہا تھا یہ تو سب سے ہی آسان ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, صرف عربوں کو دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں. مؤنث سماعی ہم نے اس کو پڑھا تھا. جی ابجز کا مؤنث, مؤنث ابیض کا مؤنث بیضاء تھا, پڑھا تھا نا ہم نے پیچھے, بیضاء پڑھا تھا ہم نے. اسی طریقے سے احمر سے حمراء, ازرق سے زرقاء, یہ ہم نے ساری چیزیں پیچھے پڑھی تھی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے کہا کہ اچھا یہ جب چیزیں ہم نے پڑھ لی تو اس میں ہم نے کہا جملے میں کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جملے میں یہی ہوگا کہ پہلا لفظ اگر مؤنث ہے تو اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ دوسرے کو بھی ہم مؤنث کر دیں گے. مثال کے طور پر جو کل آپ لوگوں کو ہم نے دی ہوئی تھی وہ بھی ابھی کر لیتے ہیں, وہیں سے شروع کریں گے ہم جو کل دیا ہوا تھا. اچھا یہ جو ہے نا اس میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے, جو حضرات ماشاءاللہ بیٹھ کے کر رہے ہیں ایکسرسائز, ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب آپ خود بیٹھتے ہیں نا کرنے کے لیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور جب ہم یہاں بیٹھیں گے تو شاید اس کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو جائے گا. اچھا اس کو دیکھیے گا ذرا, مثال کے طور پر اسی میں آ رہا تھا الخادم امین, تو اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ الخادمۃ آ جائے گا. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں ہو سکتا. کانسیپچولی بھی بالکل واضح ہے, کیونکہ یا تو پراپر ہوگا یا نکرہ ہوگا, معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا, دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتا نا. تو الخادمۃن کہنا غلط ہے. الخادمۃ اگر اس میں تبدیلی لے کر آئے ہیں تو امین کے اندر بھی کیا ہوگا؟ اس کو بھی ہم مذکر سے, اس کو بھی ہم کیا کریں گے؟ مذکر سے مؤنث کر دیں گے. تو اس کو ہم نے مذکر سے مؤنث کرنا سیکھ لیا. اسی طریقے سے المسلم سے, المسلم ہے تو المسلمۃ بن جائے گا. اگر صالحون تھا
تو صالحن سے صالحتن بن جائے گا. تو یہ پھر تھوڑی سی تبدیلی ہم نے سیکھ لی تھی. یہ دوسرا سبق تھا وہ بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ. پھر جیسے جی آپ الابن صالح الابن ابن صالح ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر صرف یہ ہے کہ اس کی جو مؤنث ہے یہ بنت آتی ہے, تو البنت صالحۃ, ٹھیک ہے نا. البنت صالحۃ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کو جس کا مؤنث ہوتی ہے, اسی طریقے سے الرجل دیا ہوا تھا, الرجل کی جو مؤنث ہے المرأۃ آتی ہے, الرجلۃ نہیں آئے گی اس کی مؤنث. یہ وہ مؤنث ہے جو یہ سماعی کے اس میں آ جائے گا, کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی مؤنث کیا ہے. تو رجل سے کیا بنائیں گے المرأۃ, اور جو تبدیلی کر رہی ہوں گے اگلے میں اسی قاعدے کے مطابق تبدیلی کریں گے. یہ چیز ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد کا ہمارا سبق کیا تھا, آگے چلیے گا. اگلا سبق ہمارا تھا کہ وہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ عربی زبان اس اعتبار سے یونیک ہے. عربی زبان تسنیہ کی وجہ سے, ہاں, کیونکہ کسی اور زبان کے اندر مفرد یا واحد اور جمع کے درمیان کا لفظ نہیں ہوتا. عربی زبان اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا معاملہ پایا جا رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور اس کا قاعدہ لیکن بہت آسان تھا. اس کا مثال کے طور پہ لفظ بابن ہے. لفظ بابن کے آگے آپ الف نون اور نون کے نیچے زیر ضرور پڑھنی ہے. میں نے کہا تھا اس سٹیج پر اس کو ضرور یاد رکھیے گا, جب بھی پڑھیں تو پھر اس کو ہم بابانی, دو دروازے, بابانی دو دروازے. یہ تو ہم نے اب پہلے یہ نہیں جی پہلے پڑھ لیا تھا, پہلے پڑھ لیا ہم نے. یہ ساری چیزیں جو پہلے پڑھی ہوئی دہرائی جو جا رہی ہے, پچھلا سبق دہرایا جا رہا ہے. کیا خیال ہے, دہرائے ہونے میں مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم دہرائی ہوتی رہے اور ہم آگے چلتے رہیں. اس کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اور پھر اگر آپ دیکھیں گا المسجد ہے, المسجد سے کیا بن جائے گا المسجدانی, ٹھیک ہے نا, المسجدانی بن جائے گا. مسجد سے المسجدانی بن جائے گا. یہ الف نون کا یہ قاعدہ پڑھ لیا. یہ قاعدہ تھا تثنیہ کا, یہ قاعدہ تھا تثنیہ کا. اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں. تو آپ کی جو بک آپ کو دی گئی ہے, اگر اس کتاب میں آپ حضرات دیکھیں گے تو مثنیٰ بھی لکھا ہے تثنیہ بھی لکھا ہے, تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. پھر ہم نے جمع بنانے کا قاعدہ پڑھا, ٹھیک ہے. جمع بنانے آج ایک چیز بس ایڈیشن کراؤں گا آپ کو, بس آج کا جو ہم نے ریویژن یہ آگے جو پڑھنا ہے بس وہ پورا ہو رہا ہے آج کا. جمع کے اندر ہم نے کہا جی اگر مذکر کو جمع بنانا ہو, جمع مذکر لگانا ہو تو واو اور نون پہ زبر آتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ہم نے پڑھا تھا قرآن حکیم کے اندر سورت کا نام بھی اسی سے شروع ہو رہا ہے, سورۃ المؤمنون. یہ تو بہت واضح ہے مؤمنون. یہ سوال ہوا تھا کہ جی مؤمنین بھی تو آتا ہے, بالکل آتا ہے, وہ بھی جمع ہے. تو وہ مؤمنین کب آئے گا اور مؤمنون کب آئے گا, یہی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. یہ آگے کا سبق ہے ہمارا, لیکن اب وہ وقت قریب آ گیا, ہم اب وہاں پہ قریب پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یا ایھا الکافرون, الکافرون, اور پھر جو سورۃ توبہ کی واضح آیات ہیں, ٹھیک ہے نا, التائبون. اس کا ترجمہ کیا ہوگا تو آپ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. تائبون کا ترجمہ کیا ہے جی؟ تائبون توبہ کرنے والے, ٹھیک ہے نا. التائبون الحامدون, حامدون کا ترجمہ کیا بنے گا تعریف حمد کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے. اللہ کی تعریف کرنے. العابدون کا ترجمہ کیا بنے گا عبادت کرنے.
عبادت کرنے والے. الصائمون کا ترجمہ کیا بنے گا؟ روزہ رکھنے والے. ٹھیک ہے نا جی. الحافظون کا مطلب کیا بنے گا؟ حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے. تو یہ اب اسی طریقے سے قرآن حکیم میں واو اور نون کا قاعدہ تو بہت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے. میں نے آپ کو قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، خاشعون ڈرنے والے. ٹھیک ہے نا. فاعلون عمل کرنے والے، فعل کرنے والے. تو اس طرح قرآن حکیم میں تو جمع مذکر کئی مثال کئی جگہ آ رہی ہے. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا جمع مذکر کو بجائے ہم اگر مؤنث کی جمع لانا چاہتے ہوں، یعنی اگر ہم جتنی مثالیں پیچھے دی ہیں مؤمنون یعنی مسلمان یا ایمان والے مرد کی جگہ ایمان والی عورتیں اگر ہم لانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ حمزہ اور تا، الف اور تا، الف اور تا لگائیں گے. حمزہ اور الف میں فرق میں نے بتایا تھا کہ جس اگر الف پر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جائے گا. بغیر حرکت کے، حرکت کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش، بغیر زیر زبر پیش کی ہو تو الف ہے، زیر زبر پیش ہو تو کیا ہے؟ حمزہ ہے. اس کو بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا. مؤمنات، اب یہ الف یہ بن گئی مؤمنات بن گئی. مؤمن عورتیں، مؤمنات. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کافرات، یہ غالباً قرآن میں کافرات کہیں نہیں آ رہا لیکن منافقات آ رہا ہے. منافقات. یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو الکافرون ہے، اب جب کوئی جمع ہے تو جمع ال کا صیغہ لگنا کیسا ہے کہ مطلب وہ لگے گا؟ ہاں جمع بھی جو ہے نا. ہاں اب یہ اچھا سوال کیا. یہ تثنیہ کے اندر بھی یہ سوال آئے گا، جمع مذکر کے اندر بھی یہ سوال آئے گا، اور جمع مؤنث میں یہ مسئلہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. اچھا وہ اس طرح سوال یہ آئے گا کہ جب ہم واحد کو پڑھ رہے تھے اس میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر الف لام ہے تو معرفہ ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین آتی. تنوین کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے کہ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. لیکن تثنیہ میں، تثنیہ کے اندر اگر الف لام نہیں ہے تب بھی تنوین نہیں آئے گی. یہ ایک تھوڑی سی اچھا سوال کیا، اس سے ہمیں ایک اور تھوڑی سی کلیئرٹی حاصل ہو گئی کہ جو تنوین ہے، جو تنوین آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، ادھر یہاں پہ یہ جو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ تنوین تثنیہ کے اندر نہیں آئے گی اور نہ ہی جمع مذکر کے اندر آئے گی. تو اب یہ کہ الف لام تثنیہ پہ آ سکتا ہے، جیسے البابان، ٹھیک ہے نا، یا المسجدان، یہ الف لام آئے گا. تو جب الف لام آئے گا تثنیہ پر یا جمع مذکر پر تو معرفہ ہے، کیونکہ الف لام علامت ہی ہے معرفہ ہونے کی. تو یہ تو مسئلہ آسان ہو گیا. لیکن اس کے الف لام نہ ہونا اور پھر کسی چیز کا نام نہ ہونا یہ اس کے نکرہ کی علامت ہوگی. تثنیہ کے اندر اور جمع مذکر کے اندر الف لام کا نہ ہونا، الف لام اگر نہیں ہے تو مؤمنون کو ہم کیا سمجھیں گے؟ یہ نکرہ ہے. مؤمنون کو ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. تو ہم کہیں نکرہ، نکرہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو تنوین نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، تنوین والا قاعدہ جمع مذکر پر نہیں چلے گا، تنوین والا قاعدہ یہ تثنیہ پر نہیں چلے گا. یہاں پر اگر یہ الکافرون ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی یہ الف لام جو آ گیا. یہ التائبون کیا ہے؟ معرفہ ہے. اچھا بھائی کیسے معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے. تو المؤمنون کیا ہے؟ جیسے نکرہ ہے. اچھا یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر شروع میں الف لام نہیں آ رہا ہے. تو الف لام نہیں آ رہا تو کیا بن گیا؟ نکرہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تثنیہ میں ہاں البتہ یہ جو جمع مؤنث ہے اس پہ تنوین آتی ہے. اگر آپ اس کو اگر بھی تو قرآن مجید میں کہ نہیں ہے، المؤمنون اگر آئے گا قرآن حکیم کے اندر جیسے آ رہا ہے قد افلح المؤمنون تو یہ معرفہ بن جائے گا. اب یہ اگر ہم نے الف لام لگایا تو اب یہ کیا بنے گا؟ اب اس کو ہم ناکرہ کو کاٹ دیں گے، اب یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. ایک لفظ نکرہ سے معرفہ بھی بن سکتا ہے، معرفہ سے نکرہ بن سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی ٹوپی اتارنی پڑے گی. یہ جو ٹوپی ہے نا اس کی الف لام والی ٹوپی، تو ٹوپی اتار دے تو نکرہ بن گیا. ظاہر ہے پہلے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، بیجز لگے ہوئے تھے تو خاص تھا، جب ٹوپی اتار دی تو کیا بن گیا؟ عام بن گیا، نکرہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. بس اتنی چیز اس کی تھوڑی سمجھ لیجیے گا.
یہ باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اچھا ہوا، جی چلے یہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ گئی اس کے اندر. اب اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، قاعدہ ہمارا وہی چل رہا تھا کہ ہم نے 2 الفاظ سے جملہ بنانے کو سیکھا تھا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر جہاں پہ ہم نے اس کو تثنیہ بنایا، میں چلے اس کو دوبارہ مٹا دیتا ہوں تاکہ ہمارا، جہاں ہم نے اس کو کیا کیا، تثنیہ بنایا یا جمع بنایا، تو جملے کے اندر وہی چینجز ہم نے کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ جملے کے اندر وہی چینجز ہم نے، تبدیلی ہم نے لے کر آنی ہے کہ اگر پہلا لفظ جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ اگر تثنیہ ہے تو دوسرا لفظ بھی کون سا لے کر آئیں گے؟ تثنیہ لے کر آئیں گے. اور اگر وہ پہلا لفظ جمع مذکر ہے تو دوسرا لفظ کون سا لے کر آئیں گے؟ وہ بھی جمع مذکر لے کر آئیں گے. اور اگر وہ مؤنث ہے تو کیا لے کر آئیں گے؟ جمع مؤنث کو لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے گا ذرا، اب دیکھیے گا تثنیہ سے شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ البانی، اب اس کو الف لام لے کر آئیں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا جو لفظ ہوگا اس کو معرفہ بنانا، تو الف لام لے کر آئیں گے آپ یہ البابانی. اچھا کیا ہوا بھائی؟ 2 دروازوں کو ہم کہتے ہیں مغلقان. اب میں نئے لفظ اس لیے لے کر آ رہا ہوں تاکہ ہماری وکیبلری بھی بڑھتی چلی جائے. مغلقانی، 2 دروازے. مغلق کہتے ہیں کلوزڈ کو، بند ہے. پہلے بھی یہ لفظ ویسے ایک دفعہ آیا تھا، البابانی مغلقان. اچھا اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا مثال کے طور پہ، اچھا چلے المؤمنون کو ہی لے لیتے ہیں. المؤمنون، اب اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ لے کر آئیں گے، مثال کے طور پہ کوئی بھی لفظ لے کر آئے، ناجحون سے ناجحون، یا فائزون بھی ہو سکتا ہے، فائزون کامیاب، فائزون بھی ہو سکتا ہے، المؤمنون فائزون بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ المؤمنون فائزون بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ اگر المؤمنات ہے تو اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں. المؤمناتو کے بعد اب فائز کو ہی اگر ہم لانا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان یا مومن مرد کامیاب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بھی کامیاب ہیں، تو یہاں پہ کیا لفظ آئے گا؟ فائزات. فائزہ. اچھا اس کو 3 ہی کریں گے یہاں پر نا، آپ لوگ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا. ہاں فائزاتن کریں. یہاں پہ المؤمنون کے اندر تو زبر آتی ہے، آخر میں اس کو زبر پڑھنا ہے آپ نے. البابانی کے نیچے کسرہ آتی ہے، اس کو کسرہ ہی پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے علاوہ جو مفرد ہے یا جمع مؤنث ہے، اس میں آپ لوگوں نے فی الحال پیش ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم نے پیش ہی پڑھنا ہے. اس کو تھوڑا سا ذہن میں اس کو آپ رکھیے گا. آگے چلیے گا. اچھا جی، اب یہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا. آج کی جو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی دہرائی بھی ہو گئی ہماری. اب آج کی ایک چیز اضافی، بعض الفاظ نہیں، بہت بڑی تعداد الفاظ کی عربی زبان کی ایسی ہے جو جمع تو ہے، اس واو، نون اور الف اور تا کے قاعدے کے علاوہ آتی ہے. یعنی یہ قاعدہ اس جمع پر اپلائی نہیں ہوتا، اس جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. اچھا جمع مکسر کیسے پتہ چلے گا؟ ڈکشنری سے پتہ چلے گا، اس لیے اس کو قاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ اب جیسے لفظ طالب ہے، طالب کی جمع ہماری اردو زبان کے اندر بھی طلبہ آتی ہے. یہ لفظ طلبہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا عالم کی جمع آپ کے پاس عالمون بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کی جمع علماء آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہاں پر اسی طریقے سے آپ امرأتن کی جمع، یہ امرأتن کی جمع، امرأتن بتایا تھا عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع سورۃ النساء آتی ہے، سورۃ النساء بھی ہے. اب یہ جمع مکسر ہے. یہ جتنی بھی جمع ہے آپ اس میں دیکھیے گا، اس میں واو، نون، یہ الف اور تا والا قاعدہ نہیں لگ رہا.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر کہتے ہیں. اچھا جمع مکسر ہوئی تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ایک چیز اضافی ہوئی. جمع مکسر اگر انسان کی ہے، جیسے طلباء ہیں، انسان ہے، تو اب اس کو ہم جمع ہی ٹریٹ کرتے ہیں، مذکر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ رہیں گے، جیسے طالب، الطلباء، الف لام لگایا کیونکہ میں نے بتایا تھا الف لام لگانا ہے. الطلباء حاضرون، طلباء حاضر ہیں. یا علماء مکرمون، العلماء لگائیں گے کیونکہ الف لام لگانا ہے شروع کرنے کے لیے. مکرمون باعزت ہیں، ٹھیک ہے نا. یا النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ہم نے ان کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جیسے پہلے ہم جمع مذکر یا جمع مؤنث کو ٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ اگر مذکر ہے تو جمع مذکر کا لفظ لے کر آ رہے تھے، اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا لفظ لے کر آ رہے تھے. یہ بات ٹھیک ہو گئی. اس میں بس جو ایک تھوڑی سی ٹرکی ہے، جو چیز آج ہم اضافی پڑھ رہے ہیں، اور پھر آج کے جو ہمارا یعنی نئی چیز پڑھنے کا جو قاعدہ تھا وہ پورا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جب اگر جمع مکسر غیر عاقل کی ہو، یعنی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کی جمع ہو اور وہ ہمارے قاعدے کے مطابق نہ ہو، وہ اس سے ہٹ کر آ رہی ہو، تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا پریکٹس سے سمجھ میں آئے گا. فی الحال کانسیپٹ سمجھ لیں، جب پریکٹس کریں گے تو خود بخود سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر لفظ قلم ہے. اب قلم کی جو جمع ہے وہ اقلام آتی ہے. چلو ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قلم کی جمع اقلام آتی ہے. یہ تو اردو والا ٹھیک کام ہے. ہو گیا. ہاں یہ تو اردو والا کام ہو گیا. ہاں، لیکن جیسے کتب، کتاب کی جمع کتاب ہے، تو کتاب کی جو جمع ہے یہ کتب آتی ہے. یہ بھی اردو کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اصل چیز ہے نا، مثال کے طور پہ کتبن، اب جب آپ جملہ بنائیں گے تو الکتب لگائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، قاعدے کے مطابق آپ نے الف لام لگایا، الکتب بن گیا. اچھا الکتب کے بعد اب جب آپ اس کے بارے میں کچھ چیز بتانا چاہتے ہیں، الکتب، اب مثال کے طور پہ کہنا چاہتے ہیں کتب فائدے مند ہیں، ٹھیک ہے نا، مفید ہے، تو اب اس میں واحد مؤنث لے کر آئیں گے آپ. مفیدتون. ہاں، مفیداتن. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنے والا ہے. جیسے اقلام، اب اقلام سے کیا بنائیں گے؟ الاقلام بنائیں گے. اس کو الف لام لگانا یہاں پہ بھی ضروری ہوگا. الاقلام. اب یہاں پر آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جدیدتن، یعنی قلم نئے ہے. یہ واحد مؤنث والا قاعدہ ذہن میں رکھنے والا ہے. یہ قلم اس اور کے کتاب یہ مؤنث لفظ ہیں عربی میں کہ مذکر ہے؟ کتاب کا لفظ، یہی چیز سمجھنے کی، کتاب کا لفظ مذکر ہے، لیکن اس کی جب کتاب کے ساتھ آپ اگر مثال کے طور پہ اس کو میں اسی کتاب کے لفظ کتاب لکھا ہوا ہے نا، اس کو ہم جملہ بناتے ہیں. جملہ بنانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو تو ٹوپی پہناؤ نا پہلے تو، ٹھیک ہے. اس کو ٹوپی پہنا دی، الکتابو، تو یہ جنٹل مین بن گیا. اب جنٹل مین کے لیے آگے اس کی بات مکمل کرنے کے لیے اگلا لفظ لے کر آؤ. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو مفیدن ہے، یہ مفیدن ہے. اب دیکھیے اس اعتبار سے جو کتاب واحد تھا وہ کیا تھا؟ مذکر تھا. تو دوسرا لفظ جو ہم لے کر آئے وہ بھی کیا تھا؟ مذکر تھا. اس کی جب ہم نے جمع بنائی تو یہ جمع بن گئی الکتب. لیکن جب کتب کی جمع، جب اس کی جمع بنائی، اس کو ہم مؤنث ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ہے تو جی سمجھنے والی بات. یہ جیسے صرف قلم مخصوص ہے، الفاظ کے لیے ایسے ہی ہے؟ نہیں مخصوص الفاظ نہیں، وہ بہت بڑی تعداد الفاظ کی جمع مکسر ہے. ایسی چیزوں کے نام یا ایسی چیزیں جو انسان نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ بولی جاتی ہیں. بہت سی چیزیں نا، جبال ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمینیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اشجار، درخت ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو انسانوں کے علاوہ ہیں. ان کی جمع نہیں آئے گی؟ جمع آئے گی. ان کی جمع جب مکسر آئے گی نا تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھیے گا آسانی کے ساتھ. چلے ایک اور آسانی کر دیتا ہوں. انسان کے علاوہ جتنی چیزوں کی جمع آئے گی نا اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا.
میرا سوال یاد رہے گا. ایک جی سوال جی. جو غرور والا ہم ہوتا ہے جس طرح اللہ کا ہوتا ہے تو اس میں کیا آئے گا؟ اب اللہ تو مخلوق نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے. کیا چیز نہیں, وہ تو دیکھا خالق کو تو ہم اس کو اس کے اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, وہ جمع آتی ہی نا. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو جمع کا صیغہ آتا ہے وہ اکرام کے لیے آتا ہے. جیسے نحن نزلنا ذکر, نحن ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو آ رہا ہوتا ہے وہ تو اکرام کے لیے ہے. جیسے ہمارے اردو اسپیکنگ لکھنؤ والے بھی کہتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے نا, وہ جو کوئن ہم بھی کہہ رہے کہتی ہوتے تھی ہیں. وی, کنگ کوئن کوئین تو وہ وی مر گئی کہتے ہیں. یار, مر گئی کوئن بیچاری, چھوڑ دو اس بیچاری. اچھا 90 سال کی عمر میں گئی بیچاری. آگے چڑھ, 99 یہ بات آگے کتنا 99. حضرت بیچاری. جی جی حضرت. حضرت سوال یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر عاقل جمع مکسر ہے, اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے, آپ یہی فرما رہے ہیں؟ جی میں یہ فرما رہا ہوں. تو اس میں اگر جمع مکسر نہ ہو, جمع سالم ہو, تو اس میں پھر یہ قاعدہ نہیں لگتا. اس کی اگر جمع سالم ہے کوئی اور غیر عاقل ہے تو اس کی خبر واحد مؤنث نہیں آئے گی کہ وہ بھی آ سکتی ہے؟ وہ بھی آ کہ وہ سکتی ہے, آتی ہے, وہ آ میں سکتی نے ہے کہ اسی آتی ہے ویسے؟ آتی بھی ہے, یعنی قاعدہ آتی بھی جمع مقصر کا, سوری سوال یہ کہ یہ قاعدہ جمع مقصر کا ہے یعنی قاعدہ غیر عاقل کا ہے؟ نہیں, جمع مکسر غیر عاقل کا. جیسے میں نے بتایا نا, یہ آپ کے سامنے یہ اچھا مثالیں موجود ہیں. یہ والی مثالیں دیکھیے گا آپ, یہ والی جو مثالیں ہیں اس کے اندر جتنی بھی ہے جمع مکسر آ رہی ہے, لیکن جس کی جو خبر ہے وہ کیا ہے, خبر جمع کی آئے گی. یہ النساء حاضرۃ کہنا غلط ہو جائے گا, العلماء مکرمۃ کہنا غلط ہو جائے گا, یہ الطلباء حاضرۃ کہنا غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر تو آپ اس کو جمع ہی ٹریٹ کریں گے. اور اگر مذکر ہے تو مذکر, اور مؤنث ہے تو مؤنث, وہ پھر جمع مؤنث و جمع مذکر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ پہنچیں گے یہاں پر, جی حذیفہ, ہاں جی وہ کنٹینیو کریں اس کے بعد. لیکن جب ہم یہاں پہنچیں گے اس جگہ کے اوپر, یہ جو جگہ ہم پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے جتنی, یہاں پہ قلم کی جمع اقلام آ گئی اور کتاب کی جمع الکتب آ گئی. اب چونکہ قلم اور لفظ کتاب کس چیز سے بولا جا رہا ہے, یہ اس پہ بولا جا رہا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں, یعنی انسان کے علاوہ کسی اور بولا جا رہا ہے. تو اب یہ جمع مکسر بھی ہے اور غیر عاقل کے لیے بھی ہے. غیر عاقل سے مراد غیر انسان مراد ہے, انسان کے علاوہ یہ لفظ بولا جا رہا ہے, تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. آپ کا جو یہ سوال تھا میں اس کی طرف آتا ہوں, چلیں ادھر اس کو مٹاتا ہوں میں. جی حذیفہ سوال کر لیں آپ. ہاں میرا بھی تقریباً یہی ہے کہ جیسے اگر غیر عاقل کی جمع ہے لیکن وہ مکسر نہیں ہے, یعنی دونوں کنڈیشن ریکوائرڈ ہیں, اگر دونوں نہیں میں ہیں آ رہا ہوں. ہمارے کو ایک ساتھی ابھی تھے اور چلے گئے. کون گیا؟ سارے تو ہیں جی. اچھا جی چلیں جی, کیونکہ 12 تھے, 12 میں سے 11 کیسے ہو گئے, یا اللہ میں کیا کروں. آگے چلیں, خیر بہرحال فکر لگی رہتی ہے کون ساتھی ہے کون ساتھی نہیں آیا. آگے چلیے گا. اچھا اب اس میں مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں حافلہ کو. حافلہ, حافلہ تن, ٹھیک ہے نا. اچھا حافلہ کیسے کہتے ہیں؟ بس کو, یہ بس ہے. اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ حافلات. حافلات ابھی آ گئی نا جمع اس کی, حافلاتن کی جمع حافلات آ گئی. یا اسٹیشن کو عربک میں کہتے ہیں محطہ, اسٹیشن کو کہتے ہیں محطہ, ٹھیک ہے. محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں. اس کی جمع محطات بھی آتی ہے. اب یہ غیر عاقل کی جمع آگے نہیں آگئی جمع مؤنث کا حافلات غائبات بھی آ سکتی ہے نا. اس کی جمع بسیں غائب ہیں کیونکہ لانگ مارچ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب حافلات, یہ اب اس کو جمع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹوپی پہنائے اس کو, الف لام, یہ جو ٹوپی آ گئی اس کی, جب ٹوپی آئے گی تو اس کا پھر ہم کو تنوین ہٹانی پڑتی ہے. تو تنوین ہٹا کے یہ اس کو ہم نے الحافلات غائبات, بسیں غائب ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ محطات، اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدات کی جو اسٹیشن ہے وہ نئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا اب کلیئر ہو گئی بات یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی. جی یہ آج کا سبق ہمارا تھوڑا سا نیا تھا. یہ تھا کہ الحافلات غائبتن بھی تو ہو سکتا ہے اگر ہم اس غائبۃ کی بھی ہو سکتا خبر، اس کا ہے. مطلب جی یہ ہوا غائبۃ، کہ جی جی اس کا غائبۃ مطلب بھی یہ ہو ہوا کہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے کہ نا. جمع سالم ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور اس کی مطابقت پہ بھی آ سکتی ہے. یعنی اگر تسنیہ ہے تو تسنیہ آئے گی، اور اگر وہ غیر عاقل کی، جمع ہے تو جمع. جی غیر عاقل کی بات ہی ہے، ہاں جی جی غیر عاقل کی، غیر عاقل کی حد اس تک میں بات بھی آپ کی دونوں، ٹھیک ہے. اس میں دونوں ہو جی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب بس یہ آج کا اتنا ہی سبق تھا، اور بس یہی چیز، یہ جو جمع مکسر والی بات ہے یہ نہیں ہے، ہم نے آج پڑھی ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم اب مزید اب واپس اپنے اس پر آتے ہیں جو ہم ایکسرسائز کر رہے تھے پچھلی کلاس میں، اور میں نے آپ لوگوں کو دی بھی تھی کرنے کے لیے. ماشاءاللہ سے بہت ساری ساتھیوں نے کوشش کی ہے. اور جو اب آج یہ کہاں چلا گیا بھائی، یہ کیا آ گیا؟ یا اللہ میں کیا کروں، وہ کہاں چلا گیا لسان قرآن. یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو مبارک ہو. اچھا چلیں، یہ جو آپ کو دی تھی کون سا صفحہ تھا یار؟ 37-38 یہ والی جو دی تھی آپ کو، یہ والی آ گئی. یہ کرتے ہیں، چلیں جی اس کو تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں. اور البتہ جو ہمارا زوم ایک کر ہم لیں. نے پڑھنا ہے، ہاں کر رہے ہیں، وہ کر رہا ہوں وہ یہ دیکھیے یہ ہو گئی. اچھا یہ آپ حضرات نے، چونکہ بعض نے تو ماشاءاللہ سے کر لی تھی، جو بعض رات نے کر لی تھی، تو اس کو ہم کیا کریں گے جی. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. الاخ کریم، الاخ کی اب اس کو ہم نے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں جی. الاخت کریمۃ، ہاں الاخت، اب ہم کیا کریں گے، الاخت کریمۃ، یہ مؤنث کر دیا. اچھا اس کا تثنیہ بنایا. اب یہ اس کو دونوں یہ بھی کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. اس کا تثنیہ بھی بنانا ہے، اس کا جمع مذکر بنانا ہے، اور اس کی جمع مؤنث بنانا ہے. اس کا ہم نے 3 کام کرنے. مؤنث بنائیں گے تو الاخت کیا بن گیا، کریمۃ. الاخت کریمۃ. اب اس کی آپ تثنیہ بنائے. تثنیہ اس کی اخوان آئے گی، بتایا تھا آپ کو. اس کی جو تثنیہ ہے اخوان آئے گی. یہ آپ حضرات کے پاس اگر کاپی پینسل ہے اور نہیں کیا تو اس کو کرتے چلے جائیں. اخوان آئے گی، ٹھیک ہے نا. اخوان، اور پھر کریم سے کیا بن جائے گا، الاخوان آئے گی. بلکہ جب ہم اس کو شروع میں لے کر آئیں گے تو الاخوان، تو الاخوان کے ساتھ کیا بن جائے گا یہ جی. آگے کریں گے، باقی رات بھی تھوڑا ساتھ دیں کریمان، میرا. کریمانی، الاخوانی کریمانی. اچھا اس کا الاخوان کریمان، الخادم سے تثنیہ بنے گا تو کیا ہو جائے گا، الخادمانی جی، امینان. امینانی. چلے اب واپس آتے ہیں. اگر اس کی ہم جمع، اچھا اس کی جمع کیا بنتی ہے، اس کی جو جمع ہے وہ اخواتو بنتی ہے. الاخواتو کی جمع بنتی ہے اس کی الاخواتو، ٹھیک ہے نا. جو اس کی جمع ہے الاخواتو بنتی ہے. تو الاخواتو، اب کریم سے کیا ہوگا، واو نون لگائیں گے. الاخواتو جی، کریمون. باقی ذات بھی ساتھ دیں بھی. کریمونا، الاخواتو کریمونا. فہیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. الاخواتو کریمونا، کہ بھائی کیا ہے، کریم ہے. ٹھیک ہے. اگر اب ہم آ جائیں اس کی، اس کے اوپر مؤنث کے اوپر، جمع مؤنث کے اوپر آ جائیں تو وہ دیکھیے اس کی جمع آتی الاخوات آتی ہے. جمع اس کی اخوات آئے گی.
تو الاخوات کے ساتھ جب ہم کریم کو مؤنث کریں گے تو کیا بنے گا؟ الاخوات کریمات کریمتا کریماتن، کریماتن کیا بنے گا؟ الاخوات کریماتن، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ 4 کام ہم نے یہاں پہ کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ یہ جو کام ہے ہم نے کہ اس کا پہلے ہم نے اس کو مؤنث بنایا، ایک بات، پھر اس کو تثنیہ بنایا، دوسری بات، پھر اس کو جمع مذکر بنایا، تیسری بات، پھر اس کو جمع مؤنث بنایا، چوتھی بات. تو یہ اب ہم نے 4 کام کرنے ہیں اس ایکسرسائز میں. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں الخادم کے اوپر. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو مؤنث بنانا ہے، وہ آپ لوگوں نے آرام سے بنا لیا. الخادمۃ امینۃ، الخادمۃ امینۃ. اچھا اب اس کا تثنیہ بنائیے گا. جی تثنیہ کیا ہوگا؟ جی باقی الخادمان امینانی. جی جی باقی ساتھی بھی ساتھ دیں میں ذرا، باقی ساتھی بھی ساتھ دیں. الخادمان امینانی. فہیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ، جی الخادمان امینانی. ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی بھی نہیں آ رہے آج کل کلاس میں، ان سے پوچھنا پڑے گا ابھی کیا مسئلہ ہے. الخادمانی کیا کہہ رہے ہیں؟ مظفر گڑھ گئے، مظفر گڑھ گئے، کل آئیں گے انشاءاللہ. نہیں وہ ہمارے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب تو ہیں. میں غلام مصطفیٰ ایک اور ہمارے ساتھی ہیں. ہیں وہ تو آ رہے، نظر تو آ رہے ہیں غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ صاحب جی میں کہاں ہوں انشاءاللہ، موجود ہوں. غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں؟ جی آواز بھی آئی ہے ان کی. ہاں غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. غلام بھائی غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی پھر پارٹیسپیشن ہونی چاہیے نا. اب میرا سوال تھا الاخو جی جی میں مؤنث میں تثنیہ اور جمع کیا تھا؟ ایک تو تھا اخواتو، یہ تثنیہ تھا. نہیں یہ اخواتو جمع مؤنث تھی اور اخوان، الاخوان یہ تثنیہ تھا اس کا، اور اخواتو جمع مذکر تھی، تھوڑی سی قاعدے سے ہٹ کر تھی. اخوان میں مذکر اور مؤنث دونوں کی تثنیہ ہے. یہ تو الاخت تو مؤنث ہے نا. الاخت، اب الاخت سے اگر جب آپ اس کی بنائیں گے تو الاختان بن جائے گی. اختان ٹھیک ہے نا. وہ تو جب یعنی جب آپ نے تثنیہ مؤنث کا بنانا ہو تو پھر اختان کریمتان، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے تثنیہ مذکر کا بنانا ہو تو الاخوان کریمان، ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر آپ نے جمع مذکر بنانا ہو تو الاخوۃ کریمون، اور اگر آپ نے اس کی جمع مؤنث بنانی ہو تو الاخوات کریمات، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلیے گا. اچھا اب یہ الخادم امین، الخادم امین، تو اب اس کا ہم نے مؤنث کیا بنایا؟ الخادمۃ امینۃ امینۃ. اور اس کی جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الخادمان امینانی. اچھا اب اس کا جب ہم جمع مذکر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الخادمون امینون. الخادمون امینون. اچھا آگے چلیے گا. اس کی اگر جب ہم جمع مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ الخادمات امینات. خادماتی نہیں کہنا کبھی آپ نے، الخادمات. الخادمات آگے کیا آئے گا؟ امینات. امینات. الخادمات امینات. اچھا اب اس پہ آ جائیے. الولد کی باقی چیزیں تو واضح ہے، اس کی مؤنث بتایا تھا البنت بن جائے گا. الولد کا جو مؤنث ہے، ویسے تو ابن کا مؤنث بھی البنت بنتا ہے، اور الولد کا مطلب جو ہے وہ الولدتو بھی ہو سکتا ہے ویسے، لیکن البنت ویسے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. بچی لڑکی کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی لفظ بنت ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. تو الولد مطیع ہے، مؤنث اس کا بنے گا البنت. آگے کیا بنائیں گے بتائیے، کرتے جائیے. مطیعۃ. جی عرفان بھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ عرفان بھائی نہیں جی مجھ سے نہیں ہو رہا. نہیں آپ بتائیں نا کہاں جہاں نہیں ہونا بتائیں وہیں پہ روکیں. نہیں میں تو سارا جبر ڈبا میرا، اس لیے میں چپ کر کے سن رہا جی ہوں. میرا سارا نہیں جبر نہیں ڈبا.
نہیں آپ بتائیں نا کون سی چیز نہیں سمجھیے. جیسے اس کو جب ہم مونس کر رہے ہیں, اس کا الولد کا جو مونس ہے وہ تو چلے ڈکشنری سے پتا چل رہا ہے, وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. اس کو جب ہم نے مونس بنایا البنتو, تو اب اس کو مطیعن کو مونس بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی عرفان بھائی, جی اس کا مونس بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کے آگے گولتا لگائیں گے تو مطیعتن بن جائے گا نا یہ, ٹھیک ہے نا. مطیعتن, مطیع کا مطلب ہے فرما بردار, اور اس کو جب ہم کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مطیعتن. البنت مطیعتن, کہ جو بچی ہے وہ مطیعہ ہے. یہ بات واضح ہوگی؟ جی 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 یہ ہوگی نا واضح. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اسی کے آگے اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کو ہم مثال کے طور پر, یہ دیکھیں جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگی نا میں آگے نہیں چلوں گا آپ لوگوں کو. جب ہم نے اس کو اب اس کو تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے عرفان بھائی؟ الولد کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف نون لگانا ہے, الولدانی, ٹھیک ہے, الولدانی. اب اس کو مطیعن کو ہم تسنیہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آگے کیجئے گا. مطیعانی, مطیعانی. الولدان, دو لڑکے فرما بردار ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ الولد مطیعن سے الولدانی, پھر یہاں پہ یہ مطیعان بن گیا کہ دو لڑکے فرما بردار ہیں. اچھا آگے چلیے گا, اس کو بھی مٹاتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا تھا؟ جمع مذکر لے کر آنی تھی. ولد کی جمع ویسے الاولاد آتی ہے, چلو الاولاد لکھ دیا ہم نے, چلو جی الاولاد. اب مطیعن کے آگے ہم نے اس کو جب جمع بنانا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ واو نون لگانا ہے, تو کیا بن جائے گا؟ مطیعون مطیعون. تو اولاد لڑکے فرما بردار ہیں, مطیعون. تو الاولاد مطیعون ہو گیا. اچھا اس کے بعد جب ہم نے اس کو کیا کرنا چاہا, اس کو ہم نے پھر جمع مذکر کرنا چاہا, تو اب جیسے میں نے کہا تھا بنت ہے تو اس کی جمع بنات آتی ہے. یہ ویسے عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں, البنات. اب اس کو جب ہم لفظ مطیعن کو ہم جمع مؤنث بنانا چاہیں گے تو عرفان میں کیا کریں گے؟ مطیع, جی اس کی الف تا لگائیں گے نا, مطیعاتن. کیا کریں گے؟ مطیعاتن. عرفان بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ جی عرفان بھائی, جی یہ جی مطیعات بن گیا نا. اب اس کا مطلب کیا؟ البنات کا مطلب ہے بچیاں, لڑکیاں. مطیعات کا مطلب بنے گا فرما بردار ہیں. تو اب یہاں پہ ہم نے 3 قاعدے لگائے, دیکھیے 3 بلکہ 4. ایک قاعدہ لگایا گولتا کا, یہ واحد مؤنث کو بنانے کے لیے. ایک قاعدہ لگایا الف اور نون کا تسنیہ بنانے کے لیے. ایک قاعدہ لگایا واو اور نون کا جمع مذکر کے لیے. ایک قاعدہ لگایا الف اور تا کا اس کے جمع لیے, جمع مؤنث مؤنث کے لیے. بس یہ کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں ابھی تک. پہلے سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹیج نمبر 1 پہ گولتا لگاتے ہیں تاکہ اس کو مؤنث بن جائے. دوسری سٹیج میں ہم اس کو الف اور نون کے نیچے زیر پڑھتے ہیں تسنیہ بنانے کے لیے. تیسری سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ واو اور نون لگاتے ہیں تاکہ وہ جمع مذکر بن جائے. اور چوتھی سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الف اور تا لگاتے ہیں تاکہ جمع مؤنث بن جائے. یہ کام ہم کر رہے ہیں, اور یہ کام باقیوں کے ساتھ بھی ہم اب تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اب پیچھے جو ہم نے کیا تھا وہ بھی یہی تھا. اب آگے چلے, پیچھے کریں گے ہم, آگے چلتے ہیں. الطفل نائم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی الطفل نائم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی لڑکا, شاباش, بچہ سوتا ہے. اچھا اگر ہم نے کہنا ہو کہ یعنی بچی سوتی ہے تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ جی الطفلۃ بتائیے. جی الطفلۃ نائمۃ نائمۃ. الطفلۃ نائمۃ, بچی سوتی ہے. اچھا اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہوں کہ 2 بچے سوتے ہیں, جی کریں اس کو. الطفلان نائمان الطفلان نائمان, الطفلان نائمان.
الف اور نون لگا دیا تو الطفلانی دو بچے، نائم سے پھر الف نون لگا دیا نائمان تو اب یہ دو بن گیا، الطفلانی نائمان دو بچے سوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی زیادہ بچے سوتے ہیں، اب طفل کی جمع الاطفال آتی ہے تو الاطفال میں واو اور نون نہیں لگائیں گے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ الاطفال ہے بچے۔ اب اگر نائم سے کیا بنائیں گے؟ پھر بچے سوتے ہیں، نائمون نائمون، الاطفال نائمون بچے سوتے ہیں۔ اچھا اس کی جو جمع آتی ہے الطفلۃ سے الطفلات بھی آ سکتی ہے، تو اب اس کو اسی پہ لے کر آ جائیں الطفلات، ٹھیک ہے نا، الطفلات کیا بن جائے گا؟ نائماتون نائمات بن جائے گا۔ جی عرفان بھائی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا نہیں ہوا؟ نہیں جی کوئی نہیں، ایسی جی جھوٹ بولوں میں ساروں کا تو نہیں نا وقت ضائع کرنا، ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو کرنے تھے، میرے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا جس طرح آپ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، اور بھی ہوں گے جن کو سمجھ میں دشواری آ رہی ہوگی، اسی لیے میں نے روکا ہوا ہے سبق فون کر رہے ہیں اس میں۔ اس نہیں دو تین پیچھے ہی رہے رسپونڈ کر رہے ہیں، دو تین ہی رسپونڈ کر رہے ہیں، سب سارے رسپونڈ نہیں کر رہے۔ مجھے اسی لیے مجھے پتا ہے نا اس چیز کا، اسی لیے میں نے سبق یہاں پہ روکا ہوا ہے، آگے نہیں لے کے جا رہا سبق، کیونکہ یہ ایکسرسائز آپ جب اس طریقے سے جو ہم کر رہے ہیں یہ کریں گے تو آگے جانا ہے، ورنہ نہیں جانا، ورنہ پھر وہ آگے جا کے اور کمپلیکسٹی ہوگی۔ اس میں آپ کو پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ نہیں میں یہ تو جب ہم نے ایکسرسائز ہے نا ان میں بھی بلینک ہو گیا تھا، تو اس لیے میں وہ کل نہیں ہوئی مجھ سے، نہیں اس کو چھوڑ دیں، کل کو چھوڑ دیں، کل جو اب اس وقت آپ مجھے میرے سامنے مجھے بتائیں۔ اب وہ وہاں پر میرا کانسیپٹ جو ہے کنفیوز ہو گیا، تو اس سے اگلی سٹیج کہاں پہ جو کون آپ سے کس جگہ کون سا کانسیپٹ؟ جی کون سا کانسیپٹ مجھے بتائیں تو صحیح نا، کہاں پہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا جو ایکسرسائز میں وہ؟ جی میں نے قاری غلام مرتضیٰ صاحب کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ میں کیچ اپ کروں کلاس کے ساتھ۔ او بھائی میں جو ٹائم دے رہا ہوں میرے ابھی اس ٹائم کو آپ بتائیں نا۔ نہیں وہ ابھی اصل میں جو ہے نا آپ جو باقی کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بالکل برابر چل رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کا حرج ہو۔ دیکھیں میں نے ابھی جتنی چیزیں ہم نے شروع سے پڑھی ہیں آج پوری چیزیں دہرائی ہیں، اسے معرفہ کیا ہے اور نقرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مذکر مؤنث کو پڑھا، وہ بھی آپ کو آ گیا، پھر ہم نے تثنیہ پڑھا، تثنیہ بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، پھر ہم نے جمع مذکر اور جمع مؤنث، اتنی ہی چیزیں پڑھی ہیں ہم نے۔ یہ چیزیں مجھے بتائیے جو میں نے یہ سائڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو؟ یہ مجھے بتائیے بس۔ نہیں میں ایسے کہہ دوں ہو رہی نہیں ہو رہی۔ اچھا کیا چیز؟ جیسے اگر گول تال لگاتے ہیں تو مؤنث بن جاتا ہے، یہ کلیئر نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا، پہلے دن تو یہ صحیح سمجھ آ رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی آپ کی سٹیج آگے گئی ہے تو میرا پچھلا بھی سارا بلینک ہو گیا۔ نہیں پچھلا بلینک نہیں ہوا نا۔ دیکھیں اب مجھے بتائیے گا الخادم کو ہم مؤنث بنائیں تو الخادم کو مؤنث کیا بنے گا اس کی؟ جی خادمہ، خادمتو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو ہم نے مؤنث بنائی امین کی، تو امین کی مؤنث کیا بنے گی؟ الخادمتو امینتن، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں نا اس کو، لفظ امین کے آگے ہم نے جب ہم نے گولتا لگائی تو کیا بنے گا؟ امینتن، امینتن، تو یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ الخادمۃ امینتن، خادمہ امین عورت ہے، تو امین عورت کہیں گے نا اس کو، کیونکہ امینتن ہم نے کہا تو مؤنث لے کے آنا ہے، تو امینتن ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ کلیئر ہو گیا؟ جی اچھا چلے اب یہ ساری جو جتنے ہم نے کیے تھے پہلے، اب جیسے الملک ہے، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں نا، یہ الملک ہے، اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ الملکۃ۔ عادل کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بتائیے گا جی۔ عادلتن، عادلتن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے الخیاط ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نا صرف مؤنث کو لے کے چلتے ہیں، جو میرے خیال سے دو تین چیزیں ہم اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں، اس کو ہم صرف نہ پہلے مؤنث کو لے کے چلتے ہیں۔ جیسے الخیاط درزی ہے،
درجن کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ الخیا، جی بتائیے گا. الخیاطۃ، ابھی میں کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے الخیاط لکھا ہوا ہے، الخیاط ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے آگے آپ نے گول تا لگانے تو کیا بن جائے گا؟ الخیاطۃ بن جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیے گا لفظ ہے ماہر. اب جب ہم نے اس کے آگے ماہر کے آگے جب ہم نے گول تا لگایا تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا؟ جی عرفان بھائی. جی ماہرتن بن جائے گا نا. جی عرفان بھائی. جی تو الخیاطۃ نہیں، یہ واضح ہو رہا ہے نا اب تو. میں نے صرف آپ بونس کو دیکھیں، آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. الخیاطۃ کا مطلب بنے گا درزن، اور ماہر مذکر کے لیے تھا کہ درزی ماہر ہے. ہم کہتے ہیں درزن ماہر عورت ہے، تو ہم درزن ماہر عورت کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ ماہرتن. الخیاطۃ ماہرتن. یہ بات واضح ہوگی تھوڑی سی. الخیاط ماہرتن، جی یہ ہو گیا. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر. الابن، یہ میں نے بتایا تھا، اس کو ہم کہیں گے کہ البنت ہے. البنت ہے، ٹھیک ہے نا، البنت ہے. البنت اب اگر ہم نے صالحن، ابن نیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں بنت لڑکی، نیک بچی ہے. تو صالح تو نیک لڑکے کو کہیں گے، تو نیک بچی کو لیے کیا لفظ لے کر آئیں گے؟ صالحتن، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ صالحتن ہے. اچھا اسی طریقے سے ہم اس پر آتے ہیں، یہ دیکھیے گا الجار. الجار ہے، الجار کہتے ہیں پڑوسی کو. سخی، سخی کو کہتے ہیں سخی، پڑوسی سخی ہے. اب آپ کہتے ہیں پڑوسن یا پڑوسی عورت، تو الجار کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ جی الجارتو، ٹھیک ہے نا. اب اگر سخی ہے تو اس کو کیا؟ جی نمبر، جی نمبر 9 نمبر. یہ آپ اسکرین پہ آ رہے ہیں نا آپ کو؟ الجار، جار، یہ جیم ہے، جیم سے جار ہے. جار کہتے ہیں پڑوسی کو. الجارتو، اب اس کو ہم کہیں گے سخی سے کہیں گے سخیتن. اس کے آگے گولتا لگایا تو کیا بن گیا؟ سخیتن. کیا بن جائے گا؟ سخیتن. الجارتو سخیتن. یہ ٹھیک، یہ صحیح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی تو سخیتن. سخی دیکھیں نا، الجار پڑوسی ہے، سخی کہیں گے سخی آدمی ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے پڑوسن سخی عورت ہے، تو عورت کے لیے پھر سخی نہیں آئے گا، عورت کے لیے کیا آئے گا؟ سخیتن آئے گا. پھر الجارتو سخیتن آئے گا کہ پڑوسی جو پڑوسن ہے وہ سخی عورت ہے. چلے آگے چلتے ہیں. الولد صغیر. الولد کا میں نے بتایا تھا کہ الولد کی جگہ پہ آپ اس پہ شک بنت ہی لگائیں. البنتو اب صغیر سے کیا بنائے گا؟ چھوٹا ہے. تو البنتو چھوٹی ہے، تو صغیر کے کیا بن جائے گا؟ صغیرتن بن جائے گا. چلیں یہ بھی آسانی کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کو مٹاتا ہوں یہاں سے. اچھا جی اب ہم رجل پہ آ گئے. اس کی جب مؤنث میں نے بتایا تھی الامرأہ ہے، الامرأۃ ہے، الامرأۃ ہے، ٹھیک ہے نا. الامرأۃ اب کبیر، رجل آدمی بڑا ہے، کبیر کا مطلب بڑا ہے. تو اب کہتے ہیں الامرأۃ عورت بڑی ہے. تو کبیر کو بڑی کیسے بنائیں گے؟ کبیر سے کیا بنے گا؟ جی کبیرتن، کبیرتن بن جائے گا. تو یہ الامرأۃ کبیرتن بن گیا. آگے چلتے ہیں. اب ہم الکافر شقیٌ کا مطلب بنے گا کہ کافر یعنی بدبخت ہے. کافر کیا ہے؟
بدبخت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے باقی 3 ابھی فی الحال بتا دیے, وہ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے. الکافر شقی, الکافر شقی, کافر کیا ہے؟ بدبخت ہے. تو اب کافر عورت بدبخت ہے, تو کافر عورت کے لیے کیا کریں گے اس کو؟ جی الکافرۃ. اب آگے ہاں شقی کو کیا کریں گے؟ شقیت. جی جی عرفان بھائی, شقی کو کیا کریں گے؟ شقی مرد ہے نا, تو شقی عورت کے لیے کیا ہو جائے گا؟ شقیت. الکافرۃ شقیت. اب ہم اس پہ پہنچے. المجد, المجد کا مطلب ہے محنت کرنے والا. تو المجد کو اگر ہم کہتے ہیں کہ محنت کرنے والی, تو محنت کرنے والی کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ جی جی تا لگائے نا, المجداتو, المجداتو. ہم ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا, جو تا لگا رہے ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے زبر پڑا کریں, پیش کو نا زبر سے تبدیل کر دیں. آپ کو میرے خیال اس وجہ سے تھوڑی سی آ رہی ہے کہ المجدو ہے نا, المجدو کو جب ہم تا لگائیں گے نا, تو اس کی جو پیش ہے اس کو زبر سے تبدیل کیجیے گا. کیا کریں گے؟ اس کو زبر سے تبدیل کر دیں. جب بھی آپ تا لگائیں گے تو اس سے ما قبل زبر پڑھ دیا کریں. جیسے یہاں پہ جتنی جگہ تھی, الخادم سے جب ہم نے اس کے اوپر وہ تا لگائی تو الخادمتو پڑھا, یعنی تا سے پہلے زبر پڑی. المجد محنت, محنت کرنے والا. نہیں, اب اس کی مؤنث کیا؟ المجدتو, یہ لکھا نا میں نے اسکرین پہ, دیکھیے گا. المجدتو محنت کرنے والی, اور یہ ہم نے تا لگایا تو اب ناجح کا مطلب ہے کامیاب. تو یہ لیکن کامیاب. جی جی یہ وہ گول والا ہے, یہ گول والا تا ہے. اس کو عربی میں تا اور اردو میں آپ تے کہتے ہیں. گول والا ہے نا. المجدتو, المجدتو. اب یہ دیکھیے گا, ناجح کا مطلب ہے کامیاب مرد. تو المجدتو کامیاب عورت کے لیے کیا لے کر آئیں گے ہم؟ ناجح سے کامیاب عورت کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ ناجحتن. ناجحتن. اچھا یہ ہو گیا. اب آگے آئیے گا اس کے اوپر 14 نمبر کے اوپر آپ آ جائیے گا. اب 14 نمبر پہ کیا؟ المعلم. المعلم ہے, یہ در ہم پہنچے. المعلم حاضر, معلم یعنی مرد معلم حاضر ہے. تو اگر عورت معلم ہو تو اس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ المعلمات. جی جی المعلمات. آگے بتائیے گا. حاضر کو جب ہم مؤنث بنے. جی آگے کیا؟ جی 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 عرفان بھائی. جی المعلم سے کیا بنے گا؟ المعلمہ تو بن جائے گا. معلمہ یعنی پڑھانے والی عورت. اور حاضر سے کیا بنے گا؟ حاضرتن بنے گا. آگے چلیے گا. اب دیکھیے 15 نمبر ہے. الامیر جمیل, امیر خوبصورت ہے. تو الامیر کے آگے جب ہم گولتا لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یعنی امیر عورت. جی الامیراتو, راتو, الامیراتو. ٹھیک ہے نا, امیر عورت. جی کیسے الامیراتو؟ یہ دیکھیں, یہ میں لکھ رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ میں لکھ رہا ہوں. الامیراتو, یہ لکھ دیا میں نے. الامیراتو یہ لکھ دیا میں نے. الامیراتو امیر عورت. جمیلتن, یہ اسی طریقے سے جمیلتن. ٹھیک ہے نا, جمیلتن. امیر عورت خوبصورت ہے. جمیل کا مطلب تو مذکر ہے نا, یعنی مذکر خوبصورت ہے. جمیلتن خوبصورت عورت ہے. الامیرۃ امیر عورت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اب یہ ایک اور ہم نے کیا تھا,
یہ نمبر 16 پہ ہم پہنچے ہیں، نمبر 16 پر، یہ ہم یہاں پہنچے نمبر 16 پر. الخال شفیق، الخال. اچھا یہ ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا، چلے اس کو کل کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک آخری کر لیتے ہیں، کل اس ایکسرسائز کو پورا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الخال شفیق کیا بنے گا؟ الخال ماموں کو کہتے ہیں، اور ایک آگے اس میں گول تال لگائیں گے تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ کر لیں عرفان بھائی، بس آخری آج کر لیتے ہیں. الخا جی جی عرفان بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. الخالتو، الخالتو، خالہ خالہ ہی ہے، جیسے ہماری اردو میں خالہ ہے ویسے عربی میں بھی خالہ خالہ ہی ہے. شفیق تو مرد کے لیے آئے گا نا، تو عورت کے لیے کیا آئے گا؟ شفیقتن آ جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں یہ آج ہم نے کر لیا، اس کو اب ہم ایکسرسائز کو کل ذرا اطمینان سے پورا دوبارہ ریپیٹ کریں گے ساتھ ایکسرسائز کو. دیکھیں جب تک یہ سبق پکا نہیں ہوگا آگے نہیں چلنا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے جلدی جلدی آگے جانا ہے، پیچھے کے سبق کو پکا کر کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. الخالتن کیسے لکھیں؟ الخالت، الخالتو لکھیں گے عرفان بھائی، اس کو نا الخالتو لکھیں گے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی. یہ میں نے ایسے لکھا الخالتو. ٹھیک ہے. اصل میں اس پہ لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نا قلم پھسلتا ہے، تو ہینڈ رائٹنگ تھوڑی اس طرح کی ہوتی ہے. تو الخالتو اس طرح لکھیں گے، اور پھر شقیتن اس طرح لکھیں گے ملا کر، یہ اس طرح ملا کر لکھیں گے شقیتن. ٹھیک ہے نا. شقیتن، ٹھیک ہے، اس طرح ملا کے لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ اس کا انتظار نہ کریں گے فلانا کروا دے گا، یہ جو کچھ کرنا ہے کلاس میں کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ پہنچ گئے اور سمجھ گئے میری وجہ سے. نہیں میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. 2-3 ساتھی رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور باقی ساتھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری وجہ سے کلاس رک جائے گی. 4-5 ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے شاید مجھے سمجھ میں نہیں، باقی سب کو سمجھ آ رہا ہے. میں سیریسلی بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سب سے کمزور کو ساتھ لے کے چلے. میں بھی کامیاب جی کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے، کامیاب ٹیچر وہ نہیں ہوتا ہے جو ذہین کو ساتھ لے کے چلے. ذہین کو پڑھانا سب کا آسان کام ہوتا ہے. کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو سب سے کمزور کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ انشاءاللہ میں نے چیلنج قبول کیا، آپ کو پیچھے نہیں رہنے دینا، آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے عرفان بھائی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ سبق ہوگا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت